بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف رخوں میں، مختلف روحوں میں، مختلف چہروں کے ساتھ اور پیدا کیا اور اعلان فرمایا، اے انسانوں، مجھے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں، تمہارے چہروں اور حسنوں کی ضرورت نہیں، میں تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں، تمہارے دل کیسے ہیں، کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ زندگی مختصر زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آدمی کی جان نکالی جائے گی، عورت کی جان نکالی جائے گی، کپڑے اتار کے کفن پہنایا جائے گا۔ وہ بال جو بڑے حسین کر کے لمبے کیے جاتے ہیں، ان کے 2 حصے کر کر ان کو سینے پر ڈال دیا جائے گا، پیچھے بال رہیں ہی نہ اس کے، کفن پہنا کر چہرہ چھپا دیا جائے گا۔ جو چہرہ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ چہرہ چھپا دیا جائے گا، کوئی مت دیکھے، اور کفن پر بھی کپڑا ڈال دیا جائے گا، کوئی جسم بھی مت دیکھے، کفن والا بھی نہ دیکھے، قبر میں اتارا جائے گا، اکیلے کو، اکیلی کو۔ پھر فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، من ربک ما دینک، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا، ما تقول لهذا الرجل۔ ہر بندہ، ہر بندی دنیا سے جانے والا ہے، قبر میں اتارا جانے والا ہے۔ دلہن ہے وہ بھی جائے گی، دلہا ہے وہ بھی جائے گا، ماں ہے وہ بھی جائے گی، بیٹی ہے وہ بھی جائے گی، بیوی ہے وہ بھی جائے گی، بہن ہے وہ بھی جائے گی، شوہر ہے وہ بھی جائے گا، باپ ہے وہ بھی مرے گا، بیٹا ہے، بھائی ہے، جو عہدہ ہے اس کے پاس وہ مرے گا، مالدار ہے، دکاندار ہے، فیکٹری والا ہے، عہدے والا ہے، عہدے والی ہے، جو کچھ بھی ہے، بچوں والی ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اللہ پاک کے پاس انعامات بھی ہیں، عذابات بھی ہیں۔ اللہ کے انعامات عذابات سے بڑے ہوئے ہیں، اس کی رحمتیں اس کے غصے سے تجاوز ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنی بندیوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ بیمار بھی کرتا ہے تو محبت میں کرتا ہے، وہ صحت بھی دیتا ہے تو محبت میں دیتا ہے، وہ ہنساتا بھی ہے تو محبت میں ہنساتا ہے، وہ رلاتا بھی ہے تو محبت میں ہنساتا ہے، وہ کوئی چیز لیتا ہے تو محبت میں لیتا ہے، وہ کوئی چیز دیتا ہے تو محبت میں دیتا ہے۔ وہ اپنے نافرمان بندے سے بھی موت تک محبت کرتا ہے، ہر ایک کو موت تک موقع دیتا ہے، تانا نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا، ناراض نہیں ہوتا، چھوڑتا نہیں ہے، رجوع کے موقع فراہم کرتا رہتا ہے، صلح کے دروازے کھلے رکھتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے، اپنے بندے کو لوری سناتا ہے، اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ماں کیا پیار کرتی ہوگی، اور محبت کرنے والا کسی سے کیا محبت کرتا ہوگا، میاں بیوی میں کیا پیار ہوگا۔ اللہ ایسے محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، اس کے عیبوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، پھنسے ہوئے حالات میں اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ وہ ایسا کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، اس جیسا کریم کوئی نہیں، ویسا شفیق ہے، اس جیسے شفیق کوئی نہیں۔ اس کی شفقت اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے تو لوگ خوشی میں مر جائیں۔ وہ بڑا ہی طاقتور ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہر ایک کو ہر لمحے پکڑ سکتا ہے، لیکن گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، پھنسا ہوا دیکھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، پریشان دیکھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، کمزور دیکھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، بیمار دیکھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، ساری جگہ سے پھنسا کر پھر نکال دیتا ہے۔ اللہ اکرم الاکرمین ہے، اور اپنے بندوں سے اور بندیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے بار بار کوئی ملکوں میں، کوئی بڑھاپے میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو بچپن میں، کسی کو 10 سال میں، کسی کو 15 سال میں، کسی کو 20 سال میں، کسی کو 25 میں، 30، 50، ماں کو، دادی کو، نانی کو اپنی طرف آنے کا موقع دیتے ہیں۔ راستے کھلے ہوئے ہیں، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لگاؤ ہماری طرف دوڑ، لگاؤ اللہ کی طرف دوڑ۔ اللہ اپنے بندے کو کہتے ہیں آ جاؤ میرے بندے، آ جاؤ میرے بندے،
میں تیرا منتظر ہوں، یا ابن آدم انی لک محب ہوں، اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحق کن لی علیہ محبا، میرا بھی حق ہے تو مجھ سے محبت کر۔ اللہ اپنے بندے سے شفقت کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بندے تو یہ آنکھیں دی، کان دیا، ناک دیا، قد کاٹ دیا، حسن جمال دیا، سب کچھ دیا، پھر کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرا بھی تو حق ہے، ان الانسان لربہ لکنود، ناشکرا ہے، کہ ہم کہتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے تھوڑے سے بندے شکر گزار ہیں، اللہ شکر گزاری پر بڑے راضی ہوتے ہیں۔ ہاں وَمَن لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، ہم آزماتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں شکر گزار بنتا ہے کہ نافرمان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الکافرین، کافر سے مراد ناشکرا بھی ہے، جیسے کفر کرنے والے سے ناپسند کرتے ہیں ایسے ناشکری سے بھی اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم آگے بڑھنے والے بنے، پوری دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، پوری دنیا میں کفر اسلام کو مارنے کے لیے چل رہا ہے، آج مسلمان کو آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، حوصلہ دکھانا ہے۔ ایک ہے ہم نعرہ ماریں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، بائیکاٹ کرو، یہ سب کچھ ہونا ہے، لیکن یہ بات دیکھیں باطل نے کیسا کھیل چلا، پورا اسرائیل کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا، حکومتی سطح پر تسلیم نہیں کیا، اس نے رونا نہیں رویا، اس نے اپنے پروڈکٹ تیار کی، اپنی چیزیں معیاری بنائی اور ہمارے ملک میں بھیج دی۔ اب ایک دکاندار کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اسرائیلی چیزیں نکال دیں تو ہماری دکانیں خالی ہو جائیں، اور کھانے پینے سے اسرائیلی چیزیں نکال دیں تو ہم بھوکے مر جائیں، نہ پہننے اور دھونے سے والی چیزوں میں سے ہم پہننے دھونے والی چیزیں چھوڑ دیں تو ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں، ہم کچھ پہن نہ سکیں۔ اس نے خاموشی سے ایسا کام کیا۔ ہم نے خاموشی سے ہر ایک کو علم پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، حفظ کروانا ہے ہر ایک کو، اور ہر ایک کو عالم بنانا ہے، عالمہ بنانا ہے، پردہ کروانا ہے۔ ایسا خاموشی کے ساتھ انقلاب آئے، ایسا خاموشی کے ساتھ انقلاب آئے کہ وہ ان کی جڑیں کٹ جائیں۔ خاموشی کے ساتھ کسی کو بتائے بغیر آپس میں بہنیں ایک دوسرے کہہ رہی ہوں بہن یہ چیز باطل والے کی ہے، وہ ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ چیز باطل والے کی ہے۔ ایک سرد جنگ انہوں نے آج سے 48 میں وہ بنا، ہم نے اس کا انکار کیا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے انکار کیا، تو اس نے شور نہیں مچایا، اس نے کیا کیا، اس نے خاموشی سے پروڈکٹ بنانا شروع کی، ہمارے ملک میں بھیجنا شروع کی 30 سال پرانی ڈالڈا 30 سال پرانا ہے، بلکہ 40 سال پرانا ہے، وہ خاموشی سے داخل ہوا اور داخل ہوتا ہی گیا، جڑیں کاٹ دی، ہماری جڑیں کاٹ دی، معیشت تباہ کر دی۔ اب ہم ایک ایک چیز میں ان کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود میں محتاج ہیں، کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، ہمارا کوئی عالم بول نہیں سکتا، ہمارا کوئی جو ہے نا امام اپنی بات نہیں کر سکتا۔ ہاں اس لیے اب انقلاب، خاموش انقلاب لانا ہے، اس کے لیے مستورات بڑی ہمت کے ساتھ پہلے دن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور وہ انقلاب آیا تو اس نے پوری دنیا کو جھٹکا دیا، اور اسلام پوری دنیا کا بہترین مذہب میں اعلیٰ مذہب بن گیا۔ اور پھر دوبارہ جھٹکا لگا، مسلمانوں کو کمزور ہوئے تو عورتوں نے پھر قربانی کی، عورتیں جڑی، مولانا الیاس صاحب کی معاونت ہوئی، اور مولانا الیاس صاحب دنیا میں آئے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ صلی اللہ نے کام دیا، اور پوری دنیا کے اندر پھر ایک جھٹکا لگا۔ پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، انہوں نے پہلی رات میں ایک سونے کا ہار دیا، انہوں نے کہا یہ میں اپنے دارالعلوم کے لیے وقف کرتی ہوں، اللہ اکبر، دارالعلوم کے لیے وقف کرتی ہوں۔ پہلی رات میں نواب کی بیٹی تھی تو ان کو ہار ملا، انہوں نے کہا ان کا اپنے شوہر غریب کو رکھ لو یا یہ ہار رکھ لو، انہوں نے کہا میں یہ اللہ کے لیے بیت المال کے لیے وقف کرتی ہوں، مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ ہاں تو عورت ہر جگہ آگے رہی، مردوں سے آگے رہی، نظر نہیں آتا لیکن عورتیں مردوں سے آگے ہیں دین کے اعتبار سے، اگرچہ گناہ کا ذریعہ بھی یہی عورتیں ہیں، نافرمانی کا ذریعہ بھی یہی عورتیں ہیں، لیکن جب یہ فرما برداری میں آتی ہیں اور نیک دامن بنتی ہیں، پاک دامن بنتی ہیں، اللہ والی بنتی ہیں، تو پھر ان کے جوڑ کا فرشتے بھی ان کے لیے پردے کرتے ہیں۔ ہاں تو اس لیے میں اپنی مسورات سے جن کو اللہ نے موقع دیا ہے بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ ان کو بہت ترقی نصیب فرمائے،
زہ قسمت این طاقت بزور بازو نیست، یہ اللہ کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ تا نہ بخشندہ خدائے بخشندہ، یعنی یہ خدا پاک سے بخشی ہوئی ہے۔ شعر کا جو بھی عبارت بنی ہے، لیکن اس کا میرا مفہوم یہ ہے کہ یہ جب تک اللہ نہ بخشے کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو یہ طاقت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، عافیت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے کی تو میں درخواست کرتا ہوں جتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے ذمے صرف دعا نہیں ہے، اب ان کے ذمے اور بچیوں کو تیار کر کے عالمہ کے لیے تیار کرنا۔ ہر بچی اگر 2 بچیاں 3 بچیاں تیار کرے گی تو اب کا اگر 10 ہیں تو اگلے سال 30 ہو جائیں گی، اگلے کورس میں 30 ہو جائیں گی۔ ہر بچی 2 بچیاں تیار کر لے تو 20 ہو جائیں گی۔ تو آپ کے ذمے خود فارغ ہو کر اوروں کو تیار کرنا ہے۔ اور جو ماشاءاللہ فارغ ہو گئی ہیں، ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہم جو ہے نا عالمہ کا کورس آن لائن کروائیں، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ عالمہ کے کورس میں داخلہ لے لیں۔ ساری زندگی کا کام ہے، پڑھتے پڑھاتے رہیں، پڑھتے پڑھاتے رہیں، پڑھتے پڑھاتے رہیں، اور پڑھتے پڑھاتے موت آ جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہوگی، اتنی بڑی بات ہوگی۔ کون جا رہا ہے؟ یہ طالب علم جا رہی ہے۔ ہاں، طالب علم کون سے سال کی تھی؟ یہ 5ویں سال کی تھی، یہ 6ٹھے سال کی تھی۔ یہ عالمہ بازی معلمہ بازی جا رہی ہیں۔ ہاں، پڑھتے پڑھاتے خود عالمہ بنے، یہاں پر اکیڈمی کے ساتھ جڑ کے پڑھانے والے بن جائے، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھا، قرآن کو سیکھا، قرآن کی تفسیر کے سیکھی، قرآن کے علوم سیکھے اور پھر اس کو پڑھایا، موت آئی تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل ہو گئے۔ ہاں، پڑھنے پڑھانے والوں میں کون تھی؟ یہ دادی اماں نہیں تھی، یہ تو بڑی معلمہ تھی۔ یہ کون تھی؟ یہ بیوی نہیں تھی کسی کی، یہ تو بڑی معلمہ تھی۔ یہ کسی کی بیٹی نہیں تھی، یہ تو بڑی عالمہ تھی۔ ہاں، پتہ بھی گھر بیٹھے ہوئے اللہ نے علم دے دیا۔ ساتھ تقویٰ بھی سیکھیں، پردہ بھی سیکھیں، صحیح پردہ کریں اور دین کو سیکھیں، ہر بات کو پوچھ کے کریں۔ تو پھر جب آپ ان باتوں میں آئیں گے تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے۔ اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔